अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे आड़ू का जूस। आपने पहले भी बनाया होगा, बना कर पिया होगा। तो आज हम इस तरीके से बनाएंगे कि हम इसको स्टोर कर सकें। इसको हम 1 मंथ रख सकते हैं, और जब कोई बहन भाई आए तो इंशाल्लाह फ़ौरन निकाल के 2 चम्मच निकाले 1 गिलास पानी में, तो आप उसको पिला सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी माशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह धो लिया है और मैंने ये 1 किलो आड़ू ले लिए हैं। तो अब इसकी हम करेंगे कटिंग अच्छी सी। तो आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखें, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आपने भी इसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि ऐसे भी आप कई बार लोगों ने बनाया ना जूस, तो उसको पकाना होता है तो ऐसे ही आप वो उबाल लेते हैं, तो उसके बाद में गुठली निकाल के ना तो शरबत बना लेते हैं। लेकिन आप इसको अच्छी तरह धो के कटिंग किया करो। अगर कोई ख़राब ना हो, अंदर से कोई चीज़ ना हो, तो गला ना हो, कोई मतलब सुंडी वगैरह ना हो, तो इसलिए ना आप उसको अच्छे से मतलब देख लिया करें। जो ख़राब हो उसको ज़ाया कर दें। तो इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अब इसको हम जग में डालेंगे और जग में डाल के तो इसको हम ग्राइंड करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने जग में आड़ू को डाल लिया है और मैंने पानी भी डाल लिया, ठीक है। आप भी अगर आपके पास ज़्यादा है कटिंग किए हुए आड़ू, तो आपने इसको 2 बार जग में डाल के ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। और साथ थोड़ा सा पानी डाल लेना है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास छाननी है तो उसकी मदद से आप छान सकते हैं, लेकिन मैं इसे, ये देखो बारीक सी है, तो इससे भी छाना जाएगा। और जो छिलके वगैरह हो गए वो ऊपर आ जाएंगे और जो हमारा जूस होगा वो नीचे आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखें, मैंने इसको छान लिया है। जो भी इसका छिलका वगैरह था वो मैंने ऊपर से निकाल लिया है, ठीक है। अब मेरे पास 1 किलो आड़ू थे, तो इसमें मैंने 1 किलो ही डालना है पानी, ठीक है। ये देखो, मैंने डाल लिया है पानी। आपने भी इसी तरह ही बनाना है कटिंग करके, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, आपने इसी तरह आपने भी पकाना है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। 1 कप चीनी डालेंगे। आपने चेक कर लेनी, अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने चीनी ज़्यादा ही इस्तेमाल करनी है, ताकि हमने बाद में पानी का इस्तेमाल करना है, साथ बर्फ़ डालनी है। तो इसलिए हम इसको पका के ना फ्रिज में रखेंगे। इंशाल्लाह ये 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होगा, तो ज़ायका भी इसका अच्छा रहेगा। तो आप जब दिल चाहे तो निकाल के आप इसको पी सकते हैं, और बच्चों को बोतल में डाल के दे सकते हैं स्कूल के लिए ना। तो ये वैसे माशाल्लाह सेहत के लिए अच्छा होता है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। ये देखें, 1 किलो में हमने 1 पाव चीनी डालनी है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह।
بسم اللہ۔ ساتھ ہی ہم نے 1 چمچ ڈال دینا نمک کا، کالا نمک ڈالنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اس سے بھی ذائقہ بہت اچھا آئے گا، یہ لازمی آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ نا پکائیں گے، یہ تقریباً 10-15 منٹ لگیں گے، پھر اچھے سے پک جائے گا۔ تو اب اس کو پکاتے ہیں، ایسے ہلکا ہلکا آپ نے بھی ایسے ہی ہلاتے جانا ہے تاکہ نیچے نہ لگ جائے، اور آگ آپ نے تیز بھی نہیں کرنی اور ہلکی بھی نہیں، درمیانی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طرح آپ نے پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو ہم نے اور سخت کرنا ہے، یہ دیکھو ابھی پتلا ہے، یہ دیکھیں جوس جو ہم بنا رہے ہیں نا، اس کو ہم نے اور 10 منٹ پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت مزیدار بنے گا، آپ بھی اسی طرح بنائیے گا، بنا کے مجھے بھی کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے یہ جوس بنایا اور آپ سے کیسا بنا، اور سب میرے بہن بھائی اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں اور حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو اگر آپ کو ذرا سے بھی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ یہ دیکھیں شربت ہمارا بن کے ماشاءاللہ تیار ہو گیا، یہ دیکھیں جاگ جو تھی وہ بھی ہماری ختم ہو گئی ہے، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اب اس کو اچھے سے ہم ٹھنڈا کریں گے، تو اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے اور کس طرح پینا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہلکا ہلکا سے نا ایسے ہلاتے جائیں گے اور اس کو ٹھنڈا کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کا کلر اور اس سے بھی زیادہ گہرا کرنا تو آپ اس میں زردہ کلر جو فوڈ کلر ہوتا ہے نا اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں نے نہیں استعمال کیا، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس دوران۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ماشاءاللہ شربت بن کے میرا تیار ہو گیا ہے۔ اس کو اب ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر نا آپ کو دکھاتے ہیں۔ جوس ہمارا بن گیا ہے، بن کے تیار ہو گیا ہے۔ آپ نے بھی اس کو جگ میں نکال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نا بوتل میں ڈال کے فریج میں رکھ لینا ہے، تو ماشاءاللہ یہ 10 سے 15 دن تک خراب نہیں ہوگا۔ جب آپ کا دل چاہے تو آپ نکال کے تو آپ اس کو پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خراب نہیں ہوگا، اسی برتن میں رکھ لیں، ہو سکتا ہے تو آپ کو مشکل لگے کہ گر نہ جائے، بچوں کا ہاتھ لگے تو گرا نہ دیں، تو آپ اس کو بوتلوں میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ اس کو اسی طرح بھی بوتل میں ڈال کے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھو میرے پاس ایک اور بوتل تھی اور جوس زیادہ تھا تو اس لیے میں نے اس میں بھی ڈال دیا، دیکھیے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہمارا شربت جو ہے بن کر تیار ہو گیا آڑو کا، یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر ہے، دیکھیے ماشاءاللہ۔ اب اس کو میں بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے جگ میں ڈال لی ہے اور یہ دیکھو میں نے نا بوتل میں بھی ڈال لیا، یہ دیکھیں۔ اب اس میں نکالنا بھی آسانی سے، ایسے اتارو کھولو اور نکال لو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا جوس ڈالیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے بوتل لے کے آنی، مہمان گھر آ جاتے ہیں، گھر میں بچہ نہیں ہوتا اور اس کا نقصان بھی ہے، اور کم خرچے میں یہ دیکھو نا آپ کا گھر میں جوس تیار ہو جائے گا۔ برف تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے ڈال دینا ہے پانی۔ یہ ماشاءاللہ بہت مزے کی ریسپی بنی ہے، آپ بھی اسی طرح بنائیے گا اور مجھے بسم اللہ مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ نے یہ ریسپی بنائی اور آپ سے یہ جوس کیسا بنا۔ کلر چیک کریں، جب کوئی بہن بھائی گھر آئے مہمان اس کو بھی پلائیں اور وہ دعائیں بھی دیں گے۔ اتنی گرمی ہے اور گرمی میں تو یہ بالکل بیسٹ ہے، گرمی کا تو یہ توڑ ہے۔ تو ماشاءاللہ اگر آپ اسی طرح بنا کے پیے گا تو ماشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی یہ ماشاءاللہ پیارا جوس بنا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اچھا سا اور پیارا سا جلدی سے کمنٹ کر دیجیے گا
اور ابھی اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، صحت تندرستی دے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جو بھی میرے ادھر بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، دیس پردیس سے دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی میری ریسپی دیکھتے ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر کوئی بولنے میں کوئی غلطی وغیرہ ہو جائے تو پلیز غلط کمنٹ مت کرنا، یہ میں نے بہت مجبوری میں چینل بنایا، تو آپ سب بہن بھائی مجھے سپورٹ کیا کریں۔ اللہ حافظ۔